السلام علیکم عزیز و اقارب، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اصل سکندر اعظم کون تھا، دا گریٹ الیگزینڈر یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فاتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچ گیا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا اور مصر پہنچ کر پھر ہندوستان پہنچ گیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسان تاریخ کا عظیم جرنیل اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا۔ لیکن آج 21ویں صدی کے 90 سال کے پہلے دن میں پوری دنیا کی مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ بھیڑ بکری اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی، جبکہ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کے 2 سپر پاورز بھی شامل تھے۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور ابدوس کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیلز قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی اور ہندوستان میں اس کے فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی ساتھی اور ان کے حاکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرا دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حارث بن قعب سے گورنری واپس لے لی، اور آپ نے حضرت عمر بن العاص کو مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حماس کو گورنر واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہو۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرایا، آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہ لگائی، اور مسجدوں میں روشنی کا بندوبست بھی کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، اباپاشی کا نظام قائم کرایا، اور فوجی چھاؤنی بنائی، اور فوجی سسٹم کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بنایا، اور اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور ولیوں کے اثاثے کے ڈکلیئرز کرنے کا تصور بھی دیا۔ آپ نے بے انصافی کرانے والے ججوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کا اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ نے راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا،
قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے، آپ زمین پر سر رکھ کر نیچے اینٹ لگا کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورے اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گئی۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرماتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر حضرت عمر فاروق کو بھگتنی ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتے ہوئے آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بکریاں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا نے میری بکری اٹھا لی۔ میں نے بھیڑیا کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے میں کوئی خط نکالتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 3 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ، بے آسرے شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گریٹ تسلیم کرتی ہیں اور انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہیں، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمے تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آئے گا۔ اس پر انڈین کا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ ہم آج یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، مزید کسی نہ کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں، ہاں اگر چینلز پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔